پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی کا رجحان 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,84,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,81,456 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کے پی میں پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی خطرہ۔ لاہور، سرگودا، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد اور بہاولپور ڈویژن میں بھی بادل برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مالاکنڈ، بونیر، مانسیرا میں بارشیں متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے بالائی علاقوں میں پہنچے گا۔ بارشوں اور برف باری سے شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری۔ ادھر سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محمد اعظم خان نے جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس سے محض 3 روز قبل آرڈیننس کا اجرا بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ آرڈیننس جاری کرنے کا مقصد بلدیاتی انتخابات کا التوا ہے۔ جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ فریقین کو سنے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ درخواست پر سماعت 27 جنوری تک ملتوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ایف سی کی فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوان بہادری پر ناز ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بولے کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ امریکی اور ایرانی مندوب کے ایک دوسرے پر الزامات۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران میں مظاہرین کا قتل عام نہ رکا تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایران ایک طرف مذاکرات کی بات کرتا ہے، دوسری طرف اس کا طرز عمل بالکل برعکس ہے۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران میں جبر اور تشدد سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ ایرانی مندوب غلام حسین کا امریکی مندوب پر جھوٹ بولنے کا الزام۔ کہا ایران میں خانہ جنگی بھڑکانے اور غیر ملکی مداخلت کے لیے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں نے مظاہرین پر داعش کے طرز پر حملے کیے۔ ایران کشیدگی چاہتا ہے اور نہ تصادم، جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایران کے معاملے پر امریکہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ پاکستانی مندوب کا ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کا مشورہ۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان ایران اور خطے کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ فریقین عالمی قوانین کا خیال رکھیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ روسی مندوب نے کہا امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ ایران مختلف امریکی دھمکیوں اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ روس ایران کی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی کوششیں ترک کر دے۔ ایران کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی سفارتکاری اور ایران کی یقین دہانیاں کام کر گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ الجزیرہ نے لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ میں انکشاف۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے۔
ٹرمپ سے کہا تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا کہا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ اسرائیل تیار نہیں، حملہ ملتوی کر دیا جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا کہ حملے سے رجیم چینج کا کوئی امکان نہیں، حملہ وسیع جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ ادھر خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس العدید پہنچ گئے۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی، امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ ایران میں بہت سی جانیں بچائیں، ایران نے یقین دہانی کرائی کہ وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ایرانی قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے۔ قتل عام رک گیا۔ مزید کہا کہ ایران میں رضا پہلوی کی حمایت کا اندازہ نہیں، شاید ایرانی حکومت احتجاج سے گر جائے۔ صحافی نے سوال کیا کیا آپ اب بھی ایران پر حملہ کریں گے؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ یہ نہیں بتائیں گے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ امریکہ کی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بحث کی گئی۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی، مگر ایران کا طرز عمل اس کے برعکس ہے۔ ایرانی حکومت کمزور ہو گئی، مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے قتل و غارت روکنے کے لیے ایران کے خلاف تمام آپشن کھلے رکھے ہیں۔ ایران میں جبر اور تشدد سے عالمی امن کو خطرہ ہے، ہم ایرانی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستانی مندوب نے کہا سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبریں مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے۔ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایرانی عدلیہ نے بھی کہا کہ مظاہروں کے دوران گرفتار عرفان سلطانی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں پر ایرانی وزیر دفاع کا بڑا دعویٰ۔ عزیز نصیر زادے کہتے ہیں مظاہرہ کرنے والے رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو خود مارا، جعلی اموات ظاہر کرنے کا مقصد عوام میں اشتعال پیدا کرنا تھا۔ کچھ مظاہرین کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی، جبکہ دوسری طرف تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، برطانیہ کا قطر سے اپنے فوجی نکالنے کا فیصلہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی کا شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی نے ایران کی تازہ ترین صورتحال سے چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چین کا فریقین سے ایران کے معاملے پر تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ بولے کہ چین دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا سخت مخالف ہے، دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران میں کوئی رجیم تبدیلی نہیں ہوگی، جارحیت سے امریکہ اور اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی ماہر بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کار جان میئر شائمر کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایرانی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں۔
امریکہ نے وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا۔ فروخت کے لیے وینزویلین تیل کی مالیت $500 ملین ہے۔ امریکی عہدیدار نے وینزویلین تیل کی پہلی فروخت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق اگلے دنوں اور ہفتوں میں مزید تیل کی فروخت متوقع ہے۔ وینزویلا کے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو ملے گا۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ادھر امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور ٹینکر ویرونیکا کو ضبط کر لیا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ٹرمپ کی پالیسی کی خلاف ورزی پر ضبط کیا گیا۔ صدر کا عالمی تنازعات میں تیزی سے اضافے پر اظہار تشویش۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ دیرینہ تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ دنیا میں نئے تناؤ کے مراکز ابھر رہے ہیں۔ مسائل کے حل کی تلاش ختم ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ روس نے دوسری بار یوکرین پر اورشنک میزائل سے حملہ کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اورشنک میزائل سے حملہ ایٹمی طاقت کا واضح اشارہ ہے۔ روسی حملہ یورپ کے لیے واضح پیغام ہے، ہم نشانے پر ہیں۔ اگر ہم حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہتھیاروں پر سبقت لے جانا ہوگی۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے شامل۔ امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں۔ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا ارادہ نہیں، الجزیرہ کا دعویٰ۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا، کہا کہ ایران کو ایک اور موقع دیا جائے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے ٹرمپ کو قائل کیا۔ خبر ایجنسی روائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس الوداع پہنچ گئے۔ قطر میں الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی۔ گزشتہ روز الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ کی صورتحال تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ دوسری طرف فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کئی معاملات میں یقین دہانیاں کرائیں۔ مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی پر پیش رفت ہوئی۔ واشنگٹن فی الحال ایران کو موقع دینا چاہتا ہے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا؟ اپوزیشن جماعتوں کو اسپیکر کے فیصلے کا انتظار۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، مشاورتی عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار ہیں۔